انہیں نہ صرف کمزاد، بدذات، پلید اور اچھوت جیسے انسانیت سوز القابات سے موسوم کیا جاتا تھا، بلکہ بے اعتدالی، ناانصافی، مذہبی اجارہ داری، ہوس پرستی اور ظلم و ستم کا بھی نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ہندوؤں کے نزدیک ہندوستانی فوجیوں کو باقاعدہ فن حرب کی تربیت دی جاتی تھی اور انہیں جنگی حکمت عملیوں میں ماہر بنا دیا جاتا تھا۔ دشمن سے لڑتے وقت کس قسم کی جنگی حکمت عملی اپنانی چاہیے، اس سے متعلق کوٹلیا چانکیہ لکھتا ہے کہ حملہ آور کو نہ صرف اپنی بلکہ اپنے حریف کی بابت بھی جزیات کے ساتھ آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہندوستان میں اسلام کی آمد کیسے ہوئی، اس کا سلسلہ قسط وار جاری ہے اور آج میں اسی سلسلے کی چھٹی قسط پیش کر رہا ہوں۔ پانچویں اور سابقہ قسط میں آپ سے ہندوستان کی قدیمی اقوام اور ان کی تہذیب، زبان، جغرافیہ، محل وقوع اور موسموں پر بات کی گئی تھی۔ آج میں اس قسط میں آپ سے ہندوستان کے مختلف علاقوں خصوصاً سندھ کی حکومتوں میں رائج عسکری نظام پر بات کروں گا، تاکہ اسلام کی آمد سے قبل ہندوستان کی جنگی صلاحیتوں کی حالات پر بھی آپ کو ان سے آگاہ کر سکوں۔ ناظرین، فوج قدیم ہندوستان کا ایک اہم ادارہ تھا، جس کی بدولت حکمران رعایا پر اپنا اقتدار قائم رکھتے تھے، اور فوج کو مختلف طرح کی جنگی حالات سے نمٹنے کے لیے یہ قائم کیا جاتا تھا۔ اس فوج کو اس ضرورت نے ایک پوری ذات کو جنم لیا، یعنی کہ کھشتریہ ذات یا جنگجو ذات کو جنم لیا، اور کھشتریہ دھرم کے یہ ذمے، یہ ڈیوٹی آئی۔ یہ اپنے خطے کی حفاظت اور جنگ کے بنیادی فرائض کی ذمہ داری اس قوم کو سونپی گئی۔ عسکریت پسندی کو فروغ دینے کے لیے ضروری تعلیم، مشق اور نظم و ضبط صرف کھشتریہ ذات کے لوگوں کے لیے ان تک ہی محدود تھی۔ دوسری ذاتوں میں عسکریت پسندی کے رویے کو پھیلانے سے تو روک دیا گیا، فوج کو حکمران طبقے کے ذاتی مفادات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم ہندوستانیوں نے جنگ کے لیے بہت سے اخلاقی قوانین تشکیل دیے تھے، لیکن لڑائیوں کے دوران انہوں نے کبھی بھی ان قوانین پر عمل نہیں کیا تھا۔ ہندوستان میں تقریباً ہر ریاست کی فوجی تدبیریں ماضی کے ان سورماؤں کے جنگی اصولوں پر استوار رکھی جاتی تھیں جنہوں نے اپنی جنگی حکمت عملی کے باعث ہندوستان پر عرصہ دراز حکومتیں کی، یا ہندوستان میں انہیں آج بھی مثالوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ قدیم ہندوستان میں فوج کو عموماً 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ان میں پیادہ فوج تھی، گھڑ سوار تھے، رتھ سوار تھے اور جنگی ہاتھیوں کا دستہ شامل ہوتا تھا۔ فوج کے مختلف حصوں کی افادیت کا انحصار موسموں اور ان کارروائیوں کی نوعیت پر ہوتا تھا جس میں فوج مصروف عمل ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک ایسی فوج جس میں رتھ اور گھڑ سوار غالب تھے ایک اچھی اور مؤثر فوج کہلاتی تھی، جبکہ ایسی فوج جس میں بڑی تعداد میں پیادہ سپاہی ہوں برسات کے موسم میں بہتر تصور کی جاتی تھی۔ پیادہ فوج بھی مختلف نوعیتوں کی تھی۔ ہندوتوا کے محبوب جنگی گرو چانکیہ، انہوں نے تو باقاعدہ سپاہی، کرائے کے سپاہی، جنگی شراکت داروں کی طرف سے مہیا کیے گئے سپاہی، دشمن ملک سے بھرتی شدہ سپاہی، حلیف ملک سے بھرتی شدہ سپاہی اور جنگلی قبائل سے بھرتی شدہ سپاہیوں میں، ان تمام کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ ملک کی فوج کا مرکزی حصہ بہادر ترین لوگوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ جنگ کے میدان میں جو تجربہ کار فوجیوں کو سامنے اور اہم مقامات پر تعینات کیا جاتا تھا، جبکہ کرائے کے فوجی عام طور پر عقبی حصے میں کھڑے ہوتے تھے۔ گھڑ سوار فوج کا ایک اہم حصہ تھے جو تیز رفتار حرکت کر سکتے تھے اور اسے دشمن کے اہم مقامات پر قبضے، خزانے کی حفاظت، دشمن کی رسد ختم کرنے اور دشمن کی افواج کے خلاف حملے کرنے اور پسپا ہونے والے دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے خاص یونٹ سمجھا جاتا تھا۔ ایک وسیع سلطنت کو زیر دست رکھنے کے لیے ایک بڑی گھڑ سوار فوج کا ہونا ضروری تھا۔ چندر گپت کے فوجی طاقت کا انحصار اس کے گھڑ سوار دستوں کی برتری پر ہی بتایا جاتا ہے۔ قدیم ہندوستان میں جنگ کے دوران جنگجو علم اٹھاتے تھے اور علم اٹھائے جنگی میدان کی طرف رواں تواں ہوتے تھے۔ علم کے لیے بہت سے جھنڈے استعمال کیے جاتے تھے۔ جنگ کے آغاز کا اشارہ دینے کے لیے زور سے ڈھول پیٹا جاتا تھا، جسے کہتے ہیں کہ تبلے،
جنگ بج گیا ہے، کہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ سپاہیوں کے جسم ذرہ سے اور سر جو ہیں وہ خول سے محفوظ ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حفاظت کے لیے ڈھال بھی استعمال کی جاتی تھی۔ کمان ایک لمبی لکڑی سے تیار کی جاتی اور اس کی ڈوری گائے کی آنت سے بنائی جاتی تھی۔ ہندوستانی فوج کا سب سے چھوٹا دستہ یعنی ایک پتی کہلاتا تھا۔ اس میں ایک رتھ گاڑی، ایک ہاتھی، 3 گھوڑے اور 5 سپاہی شامل ہوا کرتے تھے۔ تمام فوجیوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کمانڈر جرنیلوں کے ذریعے کی جاتی تھی، جن کا درجہ ان کے زیر کمان فوج کی تعداد پر منحصر ہوتا تھا۔ بادشاہ کے وزراء زیادہ تر جرنیلوں کے عہدے پر فائز ہوتے تھے۔ ایک عام سپاہی سے لے کر سپاہ سالار تک تمام فوجی باقاعدگی سے ہر ماہ اپنی تنخواہ وصول کیا کرتے تھے۔ ولی عہد شہزادہ، جو عام طور پر بادشاہ کے بعد فوج کا سب سے بڑا سالار ہوتا تھا، سپاہ سالار ہوتا تھا، ہر مہینے 5,000 سونے کے سکے وصول کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ہر عہدیدار کی تنخواہ اس کے عہدے کے مطابق مقرر تھی۔ جنگ کے اختتام پر شکست خوردہ دشمنوں کو دی جانے والی سزائیں بھی بہت ظالمانہ اور اذیتناک ہوا کرتی تھیں۔ بازو کاٹ دیا جاتا تھا، جسم سے کھال کھینچ دی جاتی تھی، ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا تھا۔ یہ وہ سزائیں تھیں جو دشمنوں کو دی جاتی تھیں۔ ایک جنگجو جب مکمل طور پر ہتھیاروں سے لیس ہوتا تو ذرہ، بختر، خود خول اور اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے ایک ہاتھ یا بازو کی ذرہ پہنتا تھا۔ تیر میں سرکنڈے کی لکڑی استعمال ہوتی تھی اور نوک یا تو سینگ یا دھات کی استعمال کی جاتی تھی۔ زہر آلود تیر بھی بعض اوقات استعمال کیے جاتے تھے۔ پیدل سپاہیوں کے پاس تیر کمان ہوتے تھے، جس سے وہ مسلسل تیر اندازی کیا کرتے تھے۔ کچھ کے پاس نیزے بھی ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس تلواریں بھی ہوتی تھیں، جس سے دشمن سے دو بدو لڑائی کی جاتی تھی۔ گھڑ سواروں کے پاس 2 نیزے ہوتے تھے، ان میں ایک بڑا اور دوسرا نسبتاً چھوٹا ہوتا تھا۔ بحریہ کا استعمال فوجیوں کو دور دراز کے میدانوں تک پہنچانے کے لیے کیا جاتا تھا، اور اس کا مقصد بحری قزاقوں کو تباہ کر کے بحری اور دریائی تجارتی راستوں پر حکومتی تجارت کو تحفظ دینا تھا۔ بحری جنگی جہاز جو ہیں وہ لڑائیوں میں بھی استعمال ہوتے تھے، البتہ بحری جنگیں زمینی لڑائیوں کے مقابلے میں بہت ہی کم رہی ہیں۔ قدیم ہندوستانی دراصل زمین پر لڑنے کو ترجیح دیتے تھے، سمندری جنگ کو زیادہ اہمیت حاصل نہیں تھی۔ بحری جہاز زیادہ تر جزیروں کو فتح کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ہندوستانی فوجیوں کو باقاعدہ فن حرب کی تربیت دی جاتی تھی اور انہیں جنگی حکمت عملیوں میں ماہر بنا دیا جاتا تھا۔ دشمن سے لڑتے وقت کس قسم کی جنگی حکمت عملی اپنانی چاہیے، اس سے متعلق کوٹلیا چانکیہ لکھتا ہے کہ حملہ آور کو نہ صرف اپنی بلکہ اپنے حریف کی بابت بھی جزیات کے ساتھ آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔ پیش قدمی سے قبل جنگ اور زمین کا انتخاب کر لینا بھی بہت ضروری تھا۔ ارتھ شاستر میں کوٹلیا چانکیہ لکھتا ہے کہ مہم جوئی کا ارادہ ہو تو ایسی زمین کا انتخاب کیا جانا بہتر ہے جو فاتح یعنی کہ حملہ آور کو دولت اور حکومت بڑھانے کی مفید مواقع اور ماحول فراہم کر سکتی ہو، جہاں اس کی فوج بآسانی پیش قدمی کر سکے، اور اس کے برعکس حریف کی عسکری قوت کے مزاج سے وہ زمین یا خطہ ہم نہ ہو۔ اگر پیش قدمی کرتے وقت ان خصوصیات کا حامل علاقہ مہیا ہو تو بہتر ہے۔ اگر اس زمین کی خصوصیات اس کے الٹ ہوں تو فاتح یعنی کہ حملہ آور کو نقصان اٹھائے گا۔ اگر موضوع اور ناموضوع خصوصیات پیش قدمی کے لیے منتخب کی گئیں تو زمین میں متوازن ہوں تو درمیانے درجے کے نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔ مطلب اگر نہ آپ کے حق میں ہے نہ اس کے حق میں تو کہیں کوئی بیچ کا راستہ ہو جائے گا۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ قبائلیوں، غیر ملکیوں، حلیف فوج، خصوصی تربیت یافتہ دستوں، کرائے کے سپاہیوں اور عقبی دستوں سے ہی لڑائی لڑی جائے، اور ایسی صورت میں عقبی فوجی دستوں کو محاذ پر تعینات کرنا چاہیے جب حملہ آور خیال کرے کہ اس کے عقبی دستوں کو محاذ پر تعینات کرنا چاہیے، جب عقبی دستوں میں باغی عناصر کی موجودگی کا یقین ہو، جب وفاداری میں مشہور حریف عقبی دستے تعداد میں زیادہ نظر آئیں جن سے مقابلے کے لیے چوکسی اور پھرتی کی ضرورت ہو۔ اس کے اصولوں کے مطابق بے شک گزرگاہیں اور موسمی حالات سازگار ہوں اور کرائے کے فوجی اور دیگر سیاسی اچھی شہرت رکھتے ہوں، مگر پھر بھی ان پر مکمل اعتماد نہ کیا جا سکے۔ کیا معلوم وہ کب دشمن کی چالوں کا شکار ہو جائیں، اس لیے طویل المدتی مہم جوئی میں عقبی فوجی دستے ہی کام میں لانے چاہیے۔
اور اگر دیگر فوج کی تعداد کم ہو تب بھی انہیں استعمال کیا جائے۔ چانکیہ کے اپنائے گئے اصولوں کے مطابق جنگ سے 500 کمان کے فاصلے پر قیام گاہ قائم کی جانی چاہیے اور غیر معمولی سپاہیوں پر مشتمل کچھ دستوں کو خفیہ طور پر الگ کر کے کسی ایسے مقام پر تعینات کر دیا جانا چاہیے جو حریف کی نظر میں نہ آ سکیں، کیونکہ اگر برا وقت آن پڑے تو یہ منتخب دستے حالات کا رخ تبدیل کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اہل ہند کے ہاں زمانہ قدیم کی جنگوں کی بہت اہمیت ہے۔ جو کہ کتب تواریخ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بعض قدیم جنگیں تو ان کی مذہبی تعلیمات کا حصہ تھیں۔ اہل ہند کے ان کی معلوم تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے اولین حکمران بادشاہ برہمن سے لے کر اشوک تک تمام حکمرانوں نے اس ہندوستان میں اپنی حکومت کے استحکام کے لیے کئی جنگیں لڑیں، جس کی بدولت ان کی سلطنت وسیع ہوتی گئی اور ان حکمرانوں کا دائرہ اقتدار بھی بڑھتا چلا گیا۔ ان جنگوں میں کئی ایک غیر معلوم ہیں، تاہم بعض ایسی بھی ہیں جن کا تھوڑا بہت ذکر تاریخ میں اب بھی محفوظ ہے۔ ان میں آریائی جنگیں، مہابھارت، رامائن میں درج شری رام چندر اور راون کی جنگ، سکندر اعظم اور راجہ پورس کی جنگ، چندر گپت کی جنگ، اشوک کی جنگ، یہ تمام جنگیں شامل ہیں۔ ناظرین، اب میں آئیے ہندوستان میں اسلام کی آمد سے قبل کہ یہاں کے رسم و رواج، شادی بیاہ، رہن سہن، اس پہ بھی تھوڑی سی نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ ہندو تہذیب طبقاتی نظام پر مبنی تھی۔ ان کے ہاں ذات پات کے نظام پر سختی سے عمل کیا جاتا تھا، جو آج بھی رائج ہے۔ ہر اونچی ذات والا اپنے سے نچلی ذات والے کو حقیر و پست سمجھتا تھا اور اسے بطور خادم دیکھتا تھا۔ ان کے ہاں لوگوں سے میل جول اور مراسم اختیار کرنے میں ایک شخصی درجات جو تھے اور ذات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا۔ سرکاری عہدے اور دیگر امور پر اعلیٰ طبقات کا قبضہ تھا، جسے انہوں نے مذہبی رنگ دے رکھا تھا اور اس کو مزید مستحکم کر رکھا تھا۔ عورتوں کا استحصال کیا جاتا تھا، استعمال کیا جاتا تھا اور اس کے لیے من ماننے عقائد گڑھے ہوئے تھے اور ان پر عمل نہ کرنے پر انہیں مورد الزام ٹھہرا کر سزا بھی دی جاتی تھی۔ نچلے طبقے کو اونچی ذات والوں سے میل جول رکھنے یا دوستانہ مراسم اختیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایسا کرنے پر نچلی ذات کے لوگوں کو سخت ترین سزا کا مستحق قرار دیا جاتا تھا۔ انہیں نہ صرف کمذات، بدذات، پلید اور اچھوت جیسے انسانیت سوز القابات سے موسوم کیا جاتا تھا، بلکہ بے اعتدالی، ناانصافی، مذہبی اجارہ داری، ہوس پرستی اور ظلم و ستم کا بھی نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ہندوؤں کے نزدیک سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ ہندوانہ طریقے پر زندگی گزاریں اور ان رسوم و رواج کی پابندی کریں جو صدیوں سے ان کے ہاں جاری و ساری ہیں۔ مثلاً شادی و مرگ کی رسومات، ذات پات کے نظام کی پابندی وغیرہ، یہاں تک کہ مندروں میں مذہب کے نام پر کی جانے والی حیا سوز حرکات کو بھی اچھا تصور کرتے تھے۔ بڑے مندروں میں بت کے سامنے رقص کرنے والی جو دوشیزائیں ہوتی تھیں، ان کا ایک طائفہ وہ رقص پیش کیا کرتا تھا۔ جس طرح بادشاہ اپنی کسی کنیز کو اپنے کسی مہمان کے سامنے پیش کر سکتا تھا، اسی طرح دیوتا بھی پجاری کو شب بسری کے لیے اپنی دیوداسیوں میں سے کئی ایک کو دان کر دیا کرتے تھے۔ اسی مذہبی نفس پرستی کا خصوصاً جنوبی ہند میں عام رواج تھا۔ اگر ایک خاندان کی گھر کی بات کی جائے تو شوہر اور بیوی کے علاوہ گھر کے دیگر افراد جیسے بھائی، بہنیں، بیٹے اور بیٹیاں بھی خاندان میں شامل تصور کیے جاتے تھے۔ عمومی طور پر ان کی آپس میں تعلقات کی مضبوطی کا دار و مدار ایک ہی مقام پر یکجا ہو کر افہام و تفہیم سے رہنے اور آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور سہارا بنے رہنے کی وجہ سے ہوا کرتا تھا۔ بعض اوقات ان کے درمیان جائیداد پر جھگڑے بھی ہو جایا کرتے تھے، خصوصاً زمین کی تقسیم، مویشی، زیبائشی اشیاء کے لیے کی لین دین کے معاملات اور اسی طرح کے دیگر وجوہات آپس میں رنجشوں کا سبب بنتی اور بعض اوقات تو معاملات خاندان میں جدائی کا سبب بھی بن جایا کرتے تھے۔ عام طور پر گھروں اور شہروں کی عمارتیں پختہ اینٹوں سے بنائی جاتی تھیں۔ رہائشی مکانات چھوٹے اور بڑے کثیر تعداد میں تھے۔ سب سے چھوٹا مکان 2 کمروں کا اور سب سے بڑا مکان کا رقبہ تقریباً 33,000 مربع فٹ تک ہوا کرتا تھا۔ اینٹیں بھی مختلف پیمانوں کی استعمال کی جاتی تھیں۔ قدیم ہندوستان کے مکانات عمومی طور پر ایک دوسرے سے الگ جدا ہوا کرتے تھے اور گھروں میں وسیع صحن بھی ہوا کرتا تھا۔ اکثر مکانات 2 منزلہ ہوا کرتے تھے۔ مکان میں ایک کنواں بھی ہوتا تھا، زمین کا فرش ہموار ہوا کرتا تھا اور دوسری منزل پر جانے کے لیے اینٹوں کی تنگ سیڑھیاں بھی بنائی جاتی تھیں۔ ان کے بڑے سے بڑے مکان کا دروازہ تنگ اور
پست ہوا کرتا تھا اس دور میں لکڑیوں کے گھر بھی موجود تھے۔ عام رہائشی مکانات کے علاوہ شہر کے مختلف حصوں میں بڑی بڑی عمارتیں قائم تھیں جو کہ شاہی دفاتر اور حکام کے محلات کے طور پر استعمال کی جاتی تھیں۔ روزانہ غسل کرنا ان کے مذہب میں شامل تھا۔ مذہبی پیشواؤں سے لے کر عوام الناس تک ہر کوئی روزانہ کسی مقررہ وقت پر حمام میں غسل کرنے کے لیے جمع ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں ہندوؤں کی زندگی میں گانے سننا، کھیل کود، بھنگ اور شراب نوشی اور ان جیسی دیگر اشیاء کا عنصر بنسبت دوسری اقوام کے زیادہ پایا جاتا تھا، جس کا مشاہدہ اہل ہند کے تعلیمی نظام میں اس چیز کو داخل نصاب کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ المسعودی کے مطابق بعض اوقات ہنود کے بار کے ہاں گانے سننے کو اور کھیل کود کا سما بھی ہوتا تھا، جس کے لیے انہوں نے بہت سے آلات بنا رکھے تھے۔ گانا بجانا خوشی اور غمی دونوں میں ہوا کرتا تھا۔ بعض اوقات لڑکیوں کو بھی وہ بھی شراب نوشی کی جو محفل ہوتی تھی ان میں شامل کر لیا جاتا تھا۔ قدیم ہندوستان کے لوگ وہ دھوتیاں باندھا کرتے تھے اور بعض لوگ صرف 2 انگلی چوڑی لنگوٹی سے صرف سطر کا تکلفی کیا کرتے تھے ڈھانپنے کا۔ بعض لوگ ایسی شلوار پہنتے تھے جس میں کثیر مقدار میں روئی دھوسی ہوتی تھی، جس سے کہ کئی لحاف بھی بنائے جا سکتے تھے۔ ہزار بند پیچھے کی جانب باندھے جاتے تھے۔ ان کے جو بٹن ہیں وہ بھی پشت کی جانب ہوا کرتے تھے۔ ان کی جو واسکٹیں بھی عجیب قسم کی ہوتی تھیں، بہت تنگ جرابیں پہنتے تھے۔ غسل کرنے کے بعد ہی یہ عورت کے پاس جایا کرتے تھے۔ ان کے مرد عورتوں کی طرح رنگین لباس زیب تن کرتے تھے، نیز کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں کڑے، انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں بھی پہنا کرتے تھے اور بغیر زین کے گھوڑوں پر سواری بھی کیا کرتے تھے۔ اپنی کمر کے ساتھ ایک خنجر آویزاں رکھتے تھے اور گلے میں زنار پہنا کرتے تھے۔ ہندوؤں کے رہن سہن اور ان کے عملی زندگی کے طریقے باقی دنیا سے الگ تھے۔ ان کے رہن سہن کے طریقوں میں کچھ باتیں انتہائی عجیب تھیں۔ مثلاً ولادت کے وقت عورتوں کی بجائے مرد دائی کا کام کیا کرتے تھے۔ وہ چھوٹے بیٹے کو بڑے بیٹے پر فضیلت دیتے تھے۔ وہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب نہ کرتے تھے، لیکن گھروں سے نکلتے وقت اطلاع دیا کرتے تھے۔ مجالس میں چوکڑی مار کر بیٹھتے اور بزرگوں کے سامنے وہ اس بات کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ کوئی ناک صاف کر رہا ہے یا بالوں سے جوئیں نکال رہا ہے، یا اس قسم کے آداب کو ملوز خاطر نہیں رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ پارجا باف جو ہے اس کو گندا اور حجام کو پاک سمجھا جاتا تھا۔ اس قسم کی وہاں پر روایات تھیں۔ ہندوستانیوں کو کوئی امتیازی و مخصوص غذا نہیں تھی ان کی، لیکن چاول، سبزیاں اور مسالے جو ہیں یہ باقی دنیا سے زیادہ یہاں کھائے جاتے تھے۔ شمالی ہندوستان کے باشندوں کو جنوبی ہند کی غذا اور جنوبی ہند کے رہنے والوں کو شمالی ہند کی غذا بدذائقہ معلوم ہوتی تھی۔ ہندو گوشت، مچھلی اور انڈوں کو چھوتے بھی نہیں تھے۔ بہت سے ایسے بھی تھے جو گائے کا گوشت کھانے کے مقابلے میں بھوکا مر جانا پسند کرتے تھے، اور کئی واقعی مر بھی جایا کرتے تھے۔ تو جناب یہ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ یہ سلسلہ جاری ہے، چلتا رہے گا۔ اگلی پوڈ کاسٹ میں اسلام سے قبل ہندوستان کے حالات کے بارے میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے آج سلسلہ منقطع ہو رہا ہے۔ تو جناب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پیر کو، اگلے منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اگلی قسط لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔